السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین بہت شکریہ. وعلیکم السلام کا. یار اگر تم ویورز کا احترام کرتے ہو تو جیبوں سے ہاتھ نکال لو. اچھا ہاں، یہ کرٹسی نہیں ہوتی. اچھا جی، ہاں پھر سے ذرا بلکہ کیمرہ ہاتھ مارو. باندھ بھی لو، ہاتھ باندھ بھی لو. ہاں ایسے نہیں اور یار ہاتھ لپے آتی ہے تو آپ یار تم اتنے معصوم ہو جتنے بنتے ہو. نہیں، میں اس طرح ہی کھڑا ہو جاتا ہوں. مارو کیمرہ. مارو کیا مارو، چلو اب مارو. السلام علیکم. مارو کا مارو یار ادھر رکھو یار، کیا کرتے ہو یار؟ یہ کون ہے کیمرے پہ؟ یہ جو تم لوگوں نے عیم کے ساتھ مل کے یونین سی بنائی ہوئی ہے نا، کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک. ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام کا. لیکن ناظرین آج کل مجھے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میاں ہماری پرجائی کے ساتھ آج کل لڑائی شڑائی جھگڑا ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے کہ آج کل پرجائی کے خلاف نہیں کو بات کرتے پروگرام میں. میرا خیال ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا جی یہ پرجائی آپ کے ساتھ لڑائی کے خاتمے والی بات ایسے ہی ہے جیسے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. یار میری بات سنو ذرا، کہ تم نے اپنے اور بھابھی کے معاملات کو لڑائی کب سے کہنا شروع کر دیا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ اور سری لنکا کی لڑائی. یار میری بات سنو، خبردار مجھے امریکہ کا تھا، میں ایک سچا پاکستانی ہوں. اصل میں ناظرین یہ جو تابع دار بیوی ہوتی ہے نا، یہ ناپائد ہو چکی ہے. جس طرح چھوٹی مکھی کا شہد اب بالکل نہیں ملتا. کسی بزرگ کا قول ہے نا جی کہ تابع دار بیوی اور چڑیل یہ ایک جیسی ہوتی ہیں، کیونکہ دونوں کا ذکر بہت سنا ہے، کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ کی پرجائی ہے وہ میری تابع دار ہے، اور اللہ کے فضل سے بہت میری بات سنتی ہے، میرے حکم کے مطابق کام چلتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے، اسی لیے کہ دنیا کا کونا نہیں ہوتا، دنیا گول ہے. یار دیکھو میری بات سناؤ اپنی بات. یار ہم دونوں نے جانا ہوتا ہے گھر بھی، اس لیے یہ رہا ہاتھ تھوڑا رکھا. میری بات سنو، تم مجھے اپنے ساتھ کیوں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہو؟ تم کبھی میری اپنے گھر میں انٹری دیکھنا. جی مجھے پتا ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ابھی یہ کرو رہا پر جائی کا تو دیکھو یہ خوف سے ٹائی لال ہو گئی، لوگوں کا منہ لال ہوتا ہے. نہیں ویسے اللہ معاف کرے ایسے نہیں کہنا چاہیے. بیویاں جو ہیں وہ ظاہر ہے بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور گھر کا سارا دار و مدار بیگم پر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ بیگم اور نیاز کے چاول یہ جس طرح کے بھی ہوں اچھا ہی کہنا چاہیے. گناہ ہوتا ہے ان کو اگر بندہ غلط ڈسکس کرے. ہاں جی، ناشکری ہوتی ہے نا. اگر برا کہیں تو بڑی سخت سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں. یار آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما ہی دینا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. یہ جو دختر عبد الرحیم ہے نا، اس کی پھینٹی سے بچنا چاہیے. ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ ان مائی بیٹی. اچھا آپ خبر سن لیں عزیز صاحب، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا تیسرے دن بھی ہنگامہ، دونوں جانب سے بھرپور نعرے بازی کے ساتھ ساتھ سیٹیاں اور باجے بھی بجائے گئے. بہت اچھے. یار یہ اسمبلی ہال ہے یا فردوس سینما ہے جہاں پہ شیلا کی پرفارمنس کے اوپر سیٹیاں اور باجے بجا رہے ہیں یہ لوگ؟ اسمبلی ہال کے اندر باجے بج رہے ہیں، باہر کوئی بندہ شادی رکھ لے، کم از کم یہ خرچہ تو بچ جائے. یہ تم بالکل ہی ماحول خراب کرنا چاہتے ہو. بار برات والے بیچارے اپنے فنکشن کے اوپر پیسے لٹائے، اندر زیادہ ممبران جو ہیں وہ انہوں نے تو لوٹ مار میں دلچسپی لینی شروع کر دینی ہے کہ باہر چل کے پیسے لٹے رہنے تھے ان کی تقریروں کو. بہت ویسے بری بات ہے ایمان سے. دوسرے جو مہذب قومیں ہیں ان کے ممبران اسمبلی میں جانے سے پہلے تیاری پکڑتے ہیں کہ کون سا بل پاس کرنا ہے اور کون سا بل کرنا ہے. ہمارے ممبران سویرے سویرے پہلے شالمی کا چکر لگاتے ہیں کہ سب سے اونچی پی کرنے والا واجہ لے گئے، یا بالو لے گئے جو زیادہ شور میں چاہتا ہے، یا زیادہ دور تار پھینکنے والی پستول لے گئے پانی والی. بہت ایمان سے ویسے غلط ماحول بن گیا. بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟
مجھے تو پتہ چلا کہ اب اسکول کی کلاس میں ہنگامہ کرتے ہوئے بچوں کو اگر استانی منع کرے نا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیوں اچھل کود کر رہے ہو, کرسیاں توڑ رہے ہو, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں مس بدتمیزی نہیں کر رہے, ہم MP بننے کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اور اگر میں سے پوچھ لے کہ آپ نے تو کھڑکی کا شیشہ ہی توڑ دیا ہے, کس نے توڑا ہے, پھر بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے توڑا جی, میں نے اصل میں وزیر بننے کی کوشش کی. ویسے سیریسلی عزیز صاحب, بچے ان بڑوں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ جو بچے کر رہے ہیں وہی سیکھا, انہوں نے سے سیکھا, بڑوں سے اور کس سے سیکھا. دیکھو نا, ایک سب سے جو شہر میں معزز ترین جگہ ہے ادھر کی اگر یہ حالت ہے تو واقعی پھر اگلی نسلیں کیا سیکھیں گی؟ یا تو پھر ان بلڈنگوں کے باہر آپ لکیرانی سرکس لکھ دیں, لوگوں کو پتا ہوگا کوئی گل نہیں یہاں ہوتا ہی ہے. پھر کڑے میں سے کون گزر کے دکھائے گا؟ راجا رے آئے. میں گزرنے کی بات کر رہا ہوں, پھنسنے کی بات نہیں کر رہا. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, یہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کڑے میں سے نکالنے کے لیے یور نہیں لگا رہے ہوتے, کڑے میں پھنسانے کے لیے یور لگا رہے ہوتے. عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے وزیر اعلیٰ KPK سے لنگر یعنی رشوت طلب کی. پرویز خٹک نے تعارف کروایا تو اہلکار نہ مانے اور کہا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, کوئی وزیر اعلیٰ بغیر پروٹوکول سفر نہیں کرتا. یہ نقصان ہوتا ہے ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ بنانے کا جو صحت کے مطابق لگتا نہ ہو. اب دیکھو نا, واقعی پرویز خٹک صاحب ایک دم اگر نیرے والی گلی میں تمہیں مل جائیں گے تو تم کیا ان کو وزیر اعلیٰ محسوس کرو گے؟ یہ کیا کرائٹیریا؟ یہ چیخ مار کے دوڑ جاؤ گے. اس کا مطلب ہے پھر مولانا فضل الرحمان کو تو وزیر اعظم لگنا چاہیے. نہیں یار, میرا مطلب ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ تو بالکل ہی ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ وزیر اعلیٰ ہے. اب ساتھ پروٹوکول بھی نہ ہو, کوئی بندے گارڈ شارڈ بھی نہ ساتھ ہو, اور کلے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہوں کہ بھائی جی میں وزیر اعلیٰ ہوں, تو پولیس والوں نے تو یہی کہنا نا کہ بھائی جی پہلی بات تو یہ ہے غیر قانونی آپ کی, تو آپ سادی گڈی میں کیوں ہیں, آپ کو تو ایمبولینس میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو آپ سادی گڈی میں بیٹھ ہی گئے ہیں تو اوپر سے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں, حد ہو گئی ہے. اس لیے خان صاحب سادی رشوت کہتے ہیں, لنگر کہاں ہے. اچھا چلو, صحت کے حوالے سے تم ان کو اگر وزیر اعلیٰ نہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ماننے کے لیے تیار ہو؟ ناظم مانتے ہو؟ نائم نہ کہہ دو ایک دم, ان کی صحت کا بھی خیال رکھو. کونسلر بھی نہیں, ڈپٹی کونسلر. یہ زیادتی کر رہا تم یار. اور وہ بھی جس طرح خواتین سیٹ سے نہیں سلیکٹ ہوتی کئی خواتین MP میں, اسی طرح ان کو پیشنٹ سیٹ پہ بھرتی کر. یار وزیر اعلیٰ ہو کے تو کلے گڈی میں پھر رہے ہیں, ان کو چاہیے چلو ہوائی سفر کر دیا کریں. ان کا کون سا ہیلی کاپٹر کا خرچہ ہونا ہے, کسی گیسی کے بارے کا دھاگا پکڑ کے نکل جائے گا. جس شہر میں پہنچنا ہے ادھر جا کے ہیلی کاپٹر میں سوئی ماری تو نیچے لینڈ کر گئے, ادھر سے اجلاس اٹینڈ کیا, اپنا غبارہ فل کرایا اور پھر نکل گئے. لیسکو افسران, لائن مین, میٹر ریڈرز اور دوسرا عملہ 7 ارب کی رشوت کے بدلے 25 ارب کی بجلی چوری کرواتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ 25 ارب کی اگر بجلی چوری کراتے ہیں تو 7 ارب وٹ بھی لیتے ہیں, تو ہمیں حرام ہی بٹتے ہیں. یہاں تو اس ملک میں ایسا عجیب شخص موجود ہے جو اپنی ایک بوٹی کی خاطر پورا بکرا جمع کر چھڑتا ہے. یہ کون سی تم بات بتا رہی ہو؟ یہ جو بھینس کو انجیکشن لگا کے تو اس کا دودھ دوتے ہیں, دیکھو نا, یہ صرف دودھ زیادہ لینے کے لیے بھینس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اس کی صحت کا بھی اور دودھ بھی زہریلا کر کے آگے پوری قوم کے بچوں کا بیڑا غرق صحت کا کر رہے ہیں. یہ جو نشئی مین اول چوری کرتے ہیں اس کا کڑا بیچتے ہیں, کتنے کا بک جاتا ہوگا؟ 50-60 روپے کا. اس کی خاطر نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ وہ اوپر سے ٹکن اٹھ جاتا ہے اور اس میں کوئی بچہ گر کے اللہ معاف کرے مر جاتا ہے. یہ دیکھ لو, یہاں پہ مثال موجود ہے. صرف ایک اچھا اینکر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے روزانہ ایک دانشور کو بیچ کرتا ہے. بریک لے لو, جلدی سے بریک لے لو, تمہاری مہربانی. لے لو بریک, بلٹ بنی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک میں نے پھر بھی نہیں لی, وقفہ لیا. یار جنید, یہ جو کرائم ہے ہمارے ملک کے اندر, یہ
اسٹریٹ کرائم خاص طور پر یہ چینا جپٹی یہ وہ اور یہ قتل و غارت بھی اللہ معاف کرے جو ہوتی ہے، اس میں جو ینگسٹرز ہیں نا وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں مجرم، بہت زیادہ۔ پہلے ایسا نہیں تھا ہوتا، اب تو جو ینگ لڑکے ہیں نا، ٹین ایجر اور اسی ایج کے جو بچے ہیں، وہ زیادہ جرم کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ کیا؟ بڑی موٹی سی وجہ ہے، موٹی سی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو ٹیچر مل گئے، بیٹھے بٹھائے کرائم کی دنیا کے ٹیچر مل گئے۔ ٹیچر مطلب کیا؟ میڈیا۔ بہت اچھا یار، ہاں تو یہاں بیٹھ کے اس طرح کی کوئی تربیت دیتا ہوں۔ تم نہیں کرتے نا، لیکن پوری دنیا میں جو آرگنائزڈ کرائم ہے اس کے اضافے میں تم اسٹریٹ کرائم کی بات کرو، اسٹریٹ کرائم تو بالکل یعنی بہت پیچھے کی بات ہے۔ آرگنائزڈ کرائم میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ ٹی وی پہ جو کرائم شوز دکھائے جاتے ہیں، بڑی وجہ ہے وہ۔ ہاں یہ 100% میں اتفاق کرتا ہوں۔ تم میری بات سے اتفاق ہی کرو گے؟ نہیں، پہلے میں تم سے 100% اتفاق نہیں کرتا، 20-30 کی ریشو ہوتی۔ اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، چونکہ میں خود جب بھی کبھی یہ کرائم شو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ یار اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے اس کو جس طرح کا ان لوگوں نے اٹریکٹیو بنا دیا، گلیمرائزڈ کرنے کی کوشش گلیمرائزڈ کر دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ کہیں اس سے سیکھ تو نہیں رہے، الٹا بالکل سیکھ ہی رہے ہیں۔ اور اگر تم تھوڑا مختلف دنیا میں جو شائع ہونے والے اخبارات اور جرائد ہیں ان پر نظر ڈالو، پچھلے دنوں تقریباً 45 دن سے نئی دلی کی پولیس کے لیے ایک قتل کا، ایک بچے کے قتل کا مقدمہ باقاعدہ ایک پیچیدہ اتنی شکل اختیار کر گیا تھا کہ مہمہ بنتا جا رہا تھا، اور پولیس والوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی بہت ہی آرگنائزڈ قسم کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا۔ ہوا یہ تھا کہ اسکول کے 2 بچوں نے اپنے تیسرے دوست کو اغوا کیا، اس کے باپ کو فون کیا کہ ہمیں 50,000 روپے تاوان دو، تاوان بھی وصول کر لیا۔ بچے کو انتہائی یعنی بے رحمانہ انداز میں لیکن انتہائی تربیت یافتہ انداز میں قتل کیا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پیک کیا، غائب کر دیا، اور پولیس مسلسل تلاش کرتی رہی، بچے کے قاتلوں کو نہیں ملا۔ پھر اتفاق خدا کا کرنا ایسا کہ ان میں سے جو ایک قاتل بچہ تھا اس کا کوئی ضمیر جاگا یا وہ ڈر گیا، اس نے مقتول کے باپ کے پاس سامنے جا کے قتل کا اعتراف کر لیا، اور پھر پتا چلا، اور جب پولیس نے پھر دوسرے کو گرفتار کیا تو پتا چلا معاملہ کیا تھا۔ معاملہ یہی نکلا کہ ہم ٹی وی کی ایک جو کرائم سیریل ہے اس سے متاثر ہوئے تھے اور پھر ہم نے یہ کارنامہ کیا تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف اور اس سے بڑی بات بتاؤں کہ یہ انڈین اخبارات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران ہندوستانی ریاست جو مہاراشٹر ہے وہاں پہ کم و بیش 750 سے زیادہ ایسے کرائم ہوئے ہیں جو مجرموں نے یعنی یہ ٹی وی سیریلز جو ٹی وی پہ کرائم شوز چلتے ہیں یہ دیکھ کر کیے، اور ان میں سے کم و بیش 42 کے قریب ایسے مجرم ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن مجرموں کے گھروں سے یا جن کے پاس سے ان ڈراموں کی باقاعدہ CDs برآمد ہوئی ہیں، ان کو بار بار دیکھتے تھے۔ ہوئے یہ تو انہوں نے ایک ریسرچ کر لی نا جی، یہ اپنا اس حوالے سے ہمارے ملک میں بھی بے شمار اس طرح ہو رہا ہے، یہ واقعات جو ہے نا ان کے پیچھے واقعی یہ تم بہت اچھی بات کر رہے ہو، یہ جو ڈرامے ہیں اور یہ جو ایک منٹ پلیز، صرف یہ کہا کرو کہ تم بات کر رہے ہو یار، اچھی ہے برلبے دریا کے کنارے، یہ تو ایسے ہی ہے نا؟ کیا مطلب تم ایک دفعہ تم بات کر رہے ہو، اب وہ میری بات اچھی نہیں ہوگی؟ بہت اچھے، واہ واہ واہ، کسی دن نا تم نے ٹی وی کے اندر سے کوٹ کھا کسی نے اپنی سکرین پہ موقع کٹ مارتے تھے، کیوں جی؟ وہ عقل کیا کرو یار، تم میرے اوپر کیوں اس طرح کی بات؟ لوگ مائنڈ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، دیکھو یار تمہیں اب بحث کہہ رہے، ذرا اس کو عقل مت رہ گئی ہوئی، ایک سمارٹ لڑکی ہے، کیوں اس کو تم اس طرح؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی میڈیا کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ بے شک نیوز میڈیا ہو یا انٹرٹینمنٹ، ان لوگوں کو واقعی اس چیز کا بڑا شدید احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ جو ہم دکھا رہے ہیں کہیں اس سے نقصان تو نہیں ہوگا، اس سے کہیں ہماری جو اگلی نسلیں ہیں یا جو امیچور بچے ہیں
یہ کی تو خیر ہے وہ تو عقل مند آدمی ہے. اچھا جی اب ٹی وی کی لوہے کی سکرین ہو گئی, اب کوئی قصون نہیں آئے گا ٹی وی میں سے. یار پھول پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. تو بات میں یہ کر رہا تھا یار, بیچ میں ٹوکا نہ کرو مجھے. جب تم غلط بات بھی نہ کیا کرو. میرے لیکچر میں جب یہ بولتا ہے نا مجھے اپنا سب سے نلاک اسٹوڈنٹ لگتا ہے. اسٹوڈنٹ اور کیا نہیں, تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے, میں اتفاق کرتا ہوں کہ کمرشل انٹرسٹ بہت بڑی ایک وجہ ہے جو ہمیں ان کرائم شوز میں کرائم کو گلیمرائز نہ کرنے سے روکتا ہے, یعنی نفرت کا باعث بنانے سے روک دیتا ہے. وہ صرف کمرشل انٹرسٹ ہے. چلو ہم تو تیسری دنیا کے ملک ہیں, ہماری بات تو چھوڑو. برطانیہ تو ایک ترقی یافتہ اور مہذب قوم ہے نا, وہاں پر یہ عالم ہے. ترقی یافتہ ان کی جرابیں پارٹی ہوتی ہے. تم دیکھو کہ وہاں پہ وہ جو شرلک چلتا ہے ڈرامہ, کرائم سیریز بہت پاپولر ہے, میرا خیال 200 سے زیادہ ملکوں میں چلتی ہے. اور برطانیہ کے اندر اس کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پابندی لگائی جائے, اس سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن 100 ملکوں میں ہاں جی, لیکن وہاں پہ یہ ذیل کماتی کتنے ہیں پیسے والا, 80 لاکھ پاؤنڈ ماہانہ. اب وہاں پہ نہیں پابندی لگا رہے. اب یہ ہندوستان کی میں تمہیں جو مثالیں دے رہا ہوں, اس کی وجہ سے یہ جو شرلک کیا کہہ رہے ہیں, شرلک, ہاں اس کی وجہ سے بھی کوئی جو اثرات ہیں وہ برے پڑ رہے ہیں. پڑ رہے ہیں, ظاہر ہے یار. یہ برطانیہ, یہ میں انگریزی میں ہے یہ, ہاں نہیں پنجابی میں. میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ انڈیا میں یہ جو اتنے اوپر نیچے واقعات اس طرح کے ہوئے جو تمہیں اعداد و شمار بتا رہا ہوں, وہاں پر اب یہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا ہے ان کرائم شوز کے خلاف. تو کرائم شو اپنی جگہ ان کی افادیت بھی ہو سکتی ہے, ان میں دلچسپی کا مواد بھی ہونا چاہیے, لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ جرم سے نفرت پیدا کی جائے. جرم کو جب آپ گلیمرائز کرتے ہیں تو بالکل جو ناپختہ ذہن ہوتا ہے وہ تو اس کی طرف. ہاں جی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا, تو کوئی بدماش یا علاقے کا کوئی گنڈا نظر آتا تھا, بڑا کو بوسکی شوسکی کا سوٹ پہنا ہوا یا کوئی چینے شینے سونے کی اور بڑی چپل پہن کے, تو ارد گرد اس کے بندے جا رہے ہوتے تھے نا, تو اللہ سب کے بچوں کو بچائے, باقاعدہ اٹریکٹ کرتا تھا وہ ہمیں. ہم کہتے تھے کہ یار واہ بدماش تو اچھی چیز ہوتی ہے, بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک برے راستے سے بچائے رکھے, اور اللہ پاک عیجی کے لیکچر سننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا آدمی کو ساتھ ساتھ سکھاتا رہے تو بندہ پھر بچ جاتا. عزیز صاحب آپ بار بار اپنے آپ کو بڑا پینٹ کر رہے ہیں. نہیں میں خود بڑا نہیں, میرے آگے کو عقل مند لوگ ہوں نا تو بڑا عمر میں بڑا کہہ رہی ہے, نالائق لوگ عمر میں بڑا کہہ رہی ہے, کہہ رہی ہے عمر میں بڑے ہیں. سوری ویسے سیریسلی مجھے یاد ہے کہ یوسف خان صاحب مرحوم جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ہیرو ہوئے, ایکٹر ہوئے ہیں, انہوں نے ایک فلم میں نا ادھر ٹانگ کے ساتھ خنجر باندھ کے تو وہ فلم کی تھی, ادھر سے وہ خنجر نکال کے تو اپنا لڑائی کرتے تھے فلم. تم یقین کرو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بے شمار لڑکوں نے ادھر خنجر لگانا شروع کر دیا تھا. یار یہ مولا جٹ جب بنی ہے, اور سلطان رائی مرحوم جو ایکٹر تھے, انہوں نے جب یہ فلم کی اور وہ سپر ہٹ ہوئی ہے, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ رائی صاحب کے پاس کھڑے میں خود سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, کچھ لوگ آئے تھے ان کو ملنے کے لیے, اور وہ کوئی اسی قسم کے تھے, گنیشن نے انہوں نے پکڑی ہوئی ادھر اسٹوڈیو میں شوٹنگ دیکھتے ہوئے. وہ رائی صاحب سے ملے اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہم کو چلنا پھرنا سکھایا ہے, پمپی شمپی پہننی سکھائی ہے. میں نے کہا ہاں دیکھو یہ نا وہ فلم میں ہمیں ایکٹنگ کر رہے ہیں تو یہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں. اس لیے واقعی ڈائریکٹرز کو, مصنفوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج بیت بازی ہو جائے. بیت بازی چھوڑو یار, بیت بازی کرو, تم کیا کر رہے ہو؟ نیٹ پہ شور پڑا ہوا ہے کہ یہ کا کلام سنائیں. یار ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ نا, یہ کس نیٹ پہ شور مچتا ہے, کس نیٹ پہ؟ میں سارا دن نیٹ دیکھتا ہوں. یار کون سا سارا دن تم نیٹ انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں. ہمارے چینل کے اندر پارکنگ میں جو بیڈمنٹن کا نیٹ لگا ہوا ہے لڑکوں نے لگایا, اس کے اوپر لڑکے نیٹ پہ کھیلتے ہوئے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ یہ کا کلام نہیں یار, کتنے دن ہو گئے ہیں, ہونا چاہیے.
اچھا اس نیٹ کی بات کر رہے ہیں. میری بات سنو, ایسی بولتے جا. بیت بازی چھوڑو. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک بڑی خوبصورت کتاب میرے ہاتھ لگی ہے, ہمارے ایک دوست ہیں اختر صاحب, انہوں نے دی ہے مجھے, ناز خیالوی مرحوم. میں نے ان کا نام اس سے پہلے نہیں سنا تھا, لیکن ان کا تعارف انہوں نے مجھے یہ کروایا ہے کہ یہ احسان دانش مرحوم کے شاگرد تھے. اچھا, اس لیے پھر میں نے سنجیدگی سے وہ کتاب پڑھی. ایک ایک غزل, ایک ایک نظم لاجواب ہے. اچھا, اور ایک چھوٹی سی غزل میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں, زبردستی سناؤں گا, نہیں بھی سننا چاہو گے تو میں سناؤں گا. نہیں سنو گا یار, یہ تو اچھا کلام سننے کو ترس رہا ہوتا ہے, خود لٹریری آدمی ہے. اس انکشاف پہ خوشی ہوئی خادم کو. بہت شکریہ, تمہیں اور بہت سی میری کوالٹیز کا بھی نہیں علم. مجھے تمہاری ساری کوالٹیز کا علم یار. ایک منٹ یہ رہا, یہ تمہیں قسم اٹھاؤ, پتا ہے میں ایسے, اور پتا ہے کیا, میں تم سے اچھا کر لیتا ہوں, پتا ہے. پھر آج بیت بازی نہیں ہوگی. میں تمہیں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ بھائی جو ہے یہ کوئی اینکر صاحب, یہ امانت چاند یہ کیا فضول بات کر رہے ہو. امانت چاند یہ اینکر ایسے نہیں کر سکتا. ایک نکر میں امانت چاند رہتا ہے, دوسرے میں یہ رہتا ہے. ان کی گلی مشہور ہے بلیک اینڈ وائٹ. اچھا غزل سنو یار. دل میں کیا سوچ کے ماں باپ نے پالے بچے, دل میں کیا سوچ کے ماں باپ نے پالے بچے, اور حالات نے کس رنگ میں ڈھالے بچے. کٹ کرو بھائی, یہ اگر غزل ان بچوں پہ ہی ہے تو پھر بند کر دو. حد ہو گئی ہے یار تمہارے والی. تمہیں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کیوں ٹی وی سیٹ توڑوانے ہیں لوگوں میں. بھائی تمہارے غصہ چڑھ جاتا ہے نا اس طرح سے بات. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تم نے کیوں مائنڈ کر لیا. نہیں ویسے ہے تو بیوقوف ہی, نہیں پتا اسے چلتا کیا کہہ رہا ہے. چلو شروع رکھو. اچھا چلیں آگے بڑھیں. نور ماں باپ کی آنکھوں کا ہوا کرتے ہیں, ایک ہی بات ہے گورے ہو یا کالے بچے. واہ, شاعر اس میں شطرنج سے متاثر لگتا ہے. میرے آنسو میرے دامن کو بھگو دیتے ہیں, میرے آنسو میرے دامن کو بھگو دیتے ہیں, دیکھ کر کھاتے ہوئے خشک نوالے بچے. سسکیاں لیتی ہے اریانی میرے بچوں کی, سسکیاں لیتی ہے اریانی میرے بچوں کی, اوڑ کر بنگلوں سے نکلیں جو دوشالے بچے. بات پریوں کی وہ سننے پہ بضد تھے لیکن, بات پریوں کی وہ سننے پہ بضد تھے لیکن, کل کے وعدے پہ تھکے باپ نے ٹالے بچے. اہل دنیا ہی سے پیٹ اپنا بھرا دنیا نے, یہ وہ ناگن ہے جو بھوکی ہو تو کھا لے بچے. زندگی اپنی کبھی ناز لٹا بیٹھے ہیں, زندگی اپنی کبھی ناز لٹا بیٹھے ہیں, گڈیاں ٹوٹی ہوئی لوٹنے والے بچے. واہ 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 واہ. ناظرین ابھی آپ نے ناز امبالوی صاحب کا کلام سنا. اب پیش خدمت ہیں عزیز برنالوی. برنالوی کیا عزیز صاحب؟ یہ برنال سے متاثر. اچھا, جلے پہ لگانے کے لیے. جی. غلط اس کو یہ کہیں جس نے ہے پالے بچے, غلط اس کو یہ کہیں جس نے ہے پالے بچے, آج کل کے تو یہ بچے ہیں نرالے بچے. رات جب 3 بجے سوتے ہیں فلمیں تک کر, کس میں ہمت ہے کہ اب صبح جگا لے بچے. گھر کی ہر چیز الٹ دیتے ہیں مہمان میرے, گھر کی ہر چیز الٹ دیتے ہیں مہمان میرے, ایک تو خود بھی سیاپا ہیں وہ نالے بچے. پھر یہ ماں باپ کو دیتے ہیں موبائل اپنا, پھر یہ ماں باپ کو دیتے ہیں موبائل اپنا, پہنے فونوں پہ لگاتے ہیں یہ تالے بچے. ایسے الزام لگاتے ہیں سیاست داں یہ, ایسے الزام لگاتے ہیں سیاست داں یہ, عمر گزری ہے مگر حالے دہالے بچے. ماڈرن مائیں سبھی شادی پہ اکثر دیکھو, کر کے اب باپ کے جاتی ہیں حوالے بچے. اب یہ اپنا بچپن سنا دے گی. ضرور ضرور ضرور. چھین کر امبلی میری بیبے یہی کہتی تھی, چھین کر امبلی میری بیبے یہی کہتی تھی, ایک تو ڈھنگ کی کوئی چیز بھی کھا لے بچے. پہلے نہلا کے یہ کہتی تھی لگا کر سرما, پہلے نہلا کے یہ کہتی تھی لگا کر سرما,
میلے مٹھو میلے تونے میلے پالے بچے. جی میری امی نے کہا ہے پالے. اچھا امی نے کہا ہے نا, امیاں تو خیر. نہیں صرف امی نے نہیں, پہلے 1-2 سال سس نے بھی کہا تھا. ان کی مجبوری, امی کا پیار. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین میٹرک کے امتحانات سے فراغت کے بعد گھر میں طالب علموں کی مصروفیات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ببلو اور ان کے والد محترم. ابے بھی ڈال میں سونے دی, ابے بھی ڈال میں سونے دی. اللہ خیر کرے. جنید صاحب یہ ہے آج کی اولاد. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ ہے آپ کی اولاد. دیکھا گندا کرا دیا. بیٹے پاکستانی باپ کے ساتھ بیٹھ کر ہندوستانی گانا گا رہا ہے. چلو یہ کون سا گانا ہے؟ بیبی ڈال. یہ تیرا ڈیل ڈال ہے یہ گانا گانے کا؟ بیبی ڈول میں سونے دی. تجھے تو گانا چاہیے بالٹی ڈول میں دھونے کی, یا وڈا ٹپ ہے پانی دا. یہ ان باپوں میں سے ہے نا جنہوں نے صرف بچوں کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے. لازماً بچے کی اولاد کی کسی نہ کسی بات کے اوپر انہوں نے رٹا ڈالنا ہوتا ہے. حوصلہ شک نہیں کرتے. آپ یقین کریں جنید انکل جب سے چھٹیاں ہوئی, انکل نہیں تایا ابو کہو. انکل ہیں اپنے آپ کو, آپ دیکھیں ان کو دیکھیں تو پھر کیوں دوبارہ بے عزتی کروانی. یقین کریں جس دن سے چھٹیاں ہوئی ہیں کسی نہ کسی بات پہ گھر میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کے ساتھ؟ ہاں جی, تم نے موبائل کیوں آن کیا ہے, تم اپنے فرینڈ کو فون کیوں کر رہے تھے, تم نے نیٹ کیوں کھولا ہوا ہے. بس کسی نہ کسی بات پہ لازماً انہوں نے بولنا ہوتا ہے. باہر کیوں گئے ہوئے تھے, چھت پہ کیوں جا رہے ہو. یار اپنا گھر ہے, خدا کے واسطے اس طرح کی پابندیاں آپ کیوں لگا رہے ہیں کہ مجھے لگے کہ میں ویزا لے کے کہیں سفر کر رہا ہوں. اوہو, بچہ بڑا ہو جائے تو باپ مار بھی نہیں سکتا, لیکن تو بہت ہی بڑا ہو گیا ہے, یا میں چھوٹا ہو گیا ہوں. آپ بھی چھوٹے نہیں ہیں, میں بھی چھوٹا نہیں ہوں, آپ باتیں چھوٹی کرتے ہیں. ذرا سی بات پہ اڑچ ڈال لیتے ہیں, کوئی چین میں ان کے ترقی ہے ہی نہیں. ذرا سا میں کہہ دوں نا کہ لیپ ٹاپ کھولنا ہے, میں نے پلیز مجھے اجازت دے دیں. نہیں کھولنا جی, نہیں کھولنا. پتہ ہی نہیں ان کو کہ لیپ ٹاپ میں بندہ کیا کیا گین کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں کئی کانسیپٹ میں نے دیکھنے ہوتے ہیں, خدا کے لیے مجھے لیپ ٹاپ کھولنے دیں. کہتے ہیں نہیں, تمہیں کیا ضرورت ہے لیپ ٹاپ کھول کے تم ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے. ایک منٹ یار, تم نے کون سے کانسیپٹس دیکھنے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ پہ؟ بتاؤ. ان کے ساتھ مل گئے. ذرا بتاؤ تو صحیح ہمیں بھی, وہ کون سے کانسیپٹس ہیں جو کمپیوٹر کے بغیر, لیپ ٹاپ کے بغیر, یہ جو انٹرنیٹ کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جی بتاؤ. آپ دیکھیں اب تو ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ جو بکس ہیں نا وہ رٹا لگانے کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے اگر ڈیٹیلز پڑھنی ہے, آپ نے سارا کانسیپٹ اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے تو لیپ ٹاپ تو استعمال کرنا ہی پڑے گا. ببلو ایک بات پوری ایمانداری سے بتاؤ, اپنے ابو کی موجودگی میں بتاؤ کہ تم جتنی دیر لیپ ٹاپ کھولتے ہو, انٹرنیٹ کھولتے ہو, کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو, کتنی دیر اس میں سے تعلیمی کام کرتے ہو؟ بتاؤ ایمانداری سے. سچ بتاؤ, سچ. تو پھر ابو کو کیوں بٹھایا ہوا؟ دیکھا میں بھی کروں, 2 گھنٹے کمرہ نہیں کھولتا, دروازہ کھڑکا کے مر جاتے ہیں. کون سی پڑھائی ہے جو لیپ ٹاپ پہ ہو رہی ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا. ہم بھی اپنے دور میں پڑھے ہیں. جو پڑھے ہیں مجھے پتا ہے. ایک ان کا دوست آیا ہوا تھا فیصل آباد سے, وہ آج تک فیصل آباد کو لائل پور کہتا ہے. اتنا بے وقوف کہتا کہ لائل پور آیا. میں نے کہا اب لائل پور کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فیصل آباد دو. تو میں نے آگے ابو سے بتایا, انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ فیصل آباد کا نام پہلے لائل پور تھا. وہ اتنا اولڈ مائنڈڈ بندہ ہے. بات ہے یار, چھوڑو ان باتوں کو, صرف مجھے اتنا بتا دو, کبھی کتاب بھی کھولی ہے تم نے؟ پاپا امتحان ختم ہو گئے ہیں, یہ چھٹیاں خدا کے لیے.
اب کس لیے کھولوں میں کتاب؟ اگر فیل ہو گیا تو دوبارہ کھول لوں گا، ورنہ بندی رہنے دو. اب تو سارا سال کتابیں ہی کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ میرے بلڈ پریشر کا موجد یہ بچہ ہے. لو، موجد نہیں ہوتا، موجب ہوتا ہے. باپ میں ہوں، تو ہے. تو باپ غلط ملت جو مرضی کہتا جائے. جس طرح بھی کہہ رہے ہیں چھٹیوں میں کہہ رہے ہیں کتاب نہیں کھولتا. اتنی بھی سینس تو ہونی چاہیے کہ چھٹیوں میں کون جاہل کتاب کھولتا ہے. چھٹیوں میں تو میرے سارے فرینڈز کوئی فیس بک کھولتا ہے، کوئی ویب سائٹ کھولتا ہے، کہہ رہے ہیں کتاب کھولے. صرف اس لیے یہ کتاب پہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ فیل ہو جائے. چونکہ مجھے کہہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر تو اس دفعہ پاس ہو گیا نا تو تمہیں میں آئی فون لے دوں گا 5S. ببلو، بچوں کو موبائل نہیں پکڑنا چاہیے. کیوں؟ بچوں کے ہاتھ میں پھٹ جاتے ہیں. جواب تو منٹ میں ہے ان کے. ایک تو یہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سوچ لیا ہوا ہے کہ بچوں کو نہیں موبائل پکڑنا چاہیے، بچوں کو نہیں لیپ ٹاپ پکڑنا چاہیے. بچے صرف گھر میں چوہے پکڑنے کے لیے رکھ لیں. جنید صاحب فون بچے نہ ہو گئے، کڑکی ہو گئی. ان لوگوں کے ذہنوں میں صرف بچوں کا یہی ایک کام ہے کہ بیل بجے تو اٹھا کے پوچھ لیں کون؟ پاپا آپ کا فون ہے. بس خود ان کا فون آ ہی نہیں سکتا کہیں سے، صرف پاپا کا فون ہی آ سکتا ہے. اچھا چلو ببلو، باقی ساری چیزیں چھوڑو، کمپیوٹر پہ کتنی گیمز کھیلتے ہو؟ اب تو میں اور لوڈ کروا رہا ہوں علی سے. اور ویسے گراؤنڈ میں جا کے کتنی گیمز کھیلتے ہو؟ ادھر تو ٹائم ہی نہیں ملتا، بزی اتنا ہوتا ہوں. بیٹھے بیٹھے ہی اتنا بڑا ہو گیا یہ. ہاں تو اللہ کا شکر ہے بیٹھے بیٹھے ہو گیا ہوں. آپ نے چل پھر کے کون سا قد نکال لیا. میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. میرا دیکھے کتنا غصہ کرتے ہیں قد کا. ماما جو مرضی کہتی رہے ان کو نہیں کچھ کہتے. پرسوں ابھی اسٹول کے اوپر کھڑے ہو کے فریزر میں سے سالن نکال رہے تھے، پیچھے سے اماں نے کہا ہاتھ ڈال کے رکھنا فریزر کے اندر کلا بازی نہ لگ جائے. ان جیسے بچے ہوتے ہیں جنید صاحب جن کے 90% ماں باپ کو یا تو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا شوگر ہوتی ہے. چلو اپنا شوگر بلڈ پریشر بھی اولاد کے کھاتے میں ڈال دیا. تو جو دادا ابو کو شوگر بلڈ پریشر تھا وہ کس کے کھاتے میں ہے پھر؟ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. شرم کرو تم، اور کہیں عزت کا بھی خیال رکھتے ہیں. کیا کہہ دیا میں نے؟ چلو اور گھر میں اور بات ہوتی ہے، کہیں ہم بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں وہاں تو باپ کی عزت کو ملوث خاطر رکھو. پاپا کیا کہہ دیا میں نے؟ مجھے آپ جھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں. امی جہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گی تیری، تو آگے سے ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو تجھے غصہ بڑا چڑھتا ہے، تو میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتا پھر بھی مجھے بس ذلیل ہی کرتے. ذلیل والی بات؟ جنید صاحب 70,000 کا موبائل مانگ رہا ہے، حالانکہ میرے والد صاحب نے 28,000 روپے کا گھر لے لیا تھا. چلو یا الٹی مثال دی ہے جی بابا. کیوں؟ 28,000 کا گھر لیا تھا ان کے والد نے، اور میں 70,000 کا موبائل مانگ رہا ہوں. اس گھر میں صرف ایک ہی بیل تھی، اور میرے 70,000 والے موبائل میں دیکھے نا ذرا بیلیں بھی کتنی، کوئی 130 رنگ ٹون ہے اس میں. آپ کے گھر میں واٹس ایپ تھا؟ گھر کے ساتھ صرف واٹس ایپ رہتے تھے، واٹس ایپ نہیں تھا. یار ببلو، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو فرمائش تم کر رہے ہو وہ کتنی مہنگی ہے. 28,000 میں ان کے والد صاحب نے گھر خرید لیا تھا، تم اتنے سے موبائل کے لیے 70,000 روپے مانگ رہے ہو. ہاں تو ان کے والد صاحب ریڑھی لگاتے تھے، میرے والد صاحب کی مارکیٹ میں شاپ ہے. یہ کیا بات ہے یار؟ جنید صاحب صرف اس سے اتنا پوچھ لیجئے کہ اس کا بوڑھا باپ 70,000 روپیہ کس طرح کماتا ہے. بتایا ہوا میں نے ان کو، کپڑے کی دکان ہے میرے پاپا کی، اے سی لگا ہوا ہے دکان میں، ادھر کون سا بجری کے ٹرک اتار رہے ہوتے ہیں آپ؟ سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں ذرا، ہم گھر سے باہر رہے تو ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، خود گھر سے باہر رہے تو احسان چڑھا رہے. اور میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے؟ مجھے یہ بتا. شرم کرو ببلو. نہیں تو آپ ہی باپ ہے، مگر بات تو نہ غلط کریں. یار وہ روزگار کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے، اور تم ہمارا گردی کرتے ہو. ہمارا گردی کون سی؟
स्नूकर क्लब में और नेट कैफे में आवारा गर्दी होती है, उधर भी काम ही होता है। अगर आप काम पे जाते हैं तो हम भी काम पे ही जाते हैं। वहाँ तुम पैसे लुटाते हो, ये पैसे कोई दरख्तों पे नहीं लगे हुए। तो मैं कब कह रहा हूँ कि नोट में से गुठली निकल आई थी? यार देखो, या मैंने कह दिया कि अब्बू इस दफा ना जो 100 का नोट है वो चिट्टा निकला है, सुलग नहीं निकला। जुनैद साहब किस तरह समझाएं? यकीन कीजिएगा कि सुबह जब निकलते हैं तो ये बच्चे सोए हुए होते हैं, सारा दिन काम करके जब रात को वापस आते हैं तो ये सोए पड़े होते हैं। कभी आज तक इनसे रात को बात नहीं हो सकी। आज तो मौज लगी हुई है ना, कोई पूछने वाला नहीं। सर आप भी तो सारा दिन नोट गिनने के चक्कर में रहते हैं ना, उनको वक्त दिया करें। जुनैद साहब इनकी रोटी बोटी के लिए खज्जल हो रहे होते हैं हम। शाम पे डाल दो, जो एक बोटी खाती हैं, खुद 5-5, 6-6 बोटियां खा रहे हो। लो बोटियां भी गिनता है। हम नहीं गिनते, मामा गिनती हैं, उनको नहीं कुछ कहते। मामा ही कह रही होती हैं, पाशा साहब 2-3 ही खाई आपने और खा ली। मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। कौन सी मेहनत करती हैं? सुर्ख टोपी और सुर्ख रुमाल पहन के ज़ैद अहमद बन के बाहर फिरते रहती हैं। हम जरा सा शीशे के आगे खड़े होकर बाल बनाने लगे, फौरन पीछे से आवाज आती है, वो देखो हीरो बन रहा है, वो देखो हीरो बन रहा है। खुद सारा दिन 3-3, 4-4 दफा वो जेब में छोटी रखी हुई या कंगी वो निकाल के तो कर रहे होते हैं, और साथ कहते हैं खारिश बड़ी हो रही है, खारिश बड़ी हो रही है। ले जी, भाई बंदा पूछे सर पे तो आपने टोपी पहन लेनी है, बार बार कंगी करके क्यों उसे थका रहे हैं बेचारे? लो यकीन करें सर पे फेर के फिर फूंक मार के तो मूंछों पे भी फेरते हैं। जुनैद अंकल एक सफेद बाल निकल आए ना तो घर में शोर पड़ जाता है, गुड्डो गुड्डो मेरी डाई वाली प्याली किधर है, गुड्डो। बबलू गुड्डो कौन है? काम वाली। अच्छा, चूंकि अम्मा को तो कह रखा है ना कि मेरे नेचुरल ब्लैक है। इतना बड़ा कद निकल आया है, मैं तो थप्पड़ भी नहीं मार सकता इसको। जब मारना हो ना उस वक्त आप बाज भी नहीं आते, बेड पे चढ़ के मुझ पे डाई मार देते हैं। एक दिन मैं एकदम पीछे हट गया, सीधा लोहे की अलमारी में। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।